سبق نمبر 17 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ آس پاس، ارد گرد، بلا خوف و خطر، بغیر کسی ڈر کے، اجنبی، ناواقف، مزاج، طبیعت، اطفال، بچے، تحفظ، حفاظت، لاغر، کمزور، ہرگز، کبھی نہیں، اولین، پہلا، توانا، طاقتور، سنسان، ویران، امکان، ممکن ہونے کی صورتحال۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر گچھ کا نشان لگائیں۔ اسد بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا بھائی جان کے ساتھ۔ ب، اغوا کرنے پر مزاحمت کی فہد نے۔ والدین چھوٹی موٹی چیزیں خریدنے کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں دکان پر۔ جذباتی اور جنسی تشدد ایک عمل ہے خوفناک۔ کوئی تنگ کرے تو بلا جھجک بتائیں والدین کو۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ فہد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ فہد کے ساتھ اغوا کرنے کا واقعہ پیش آیا جس کو فہد نے ناکام بنا دیا۔ اغوا کار بچوں کو کس طرح اغوا کرتے ہیں؟ وہ بچوں کو مختلف اشیاء کا دھوکہ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں اور ان کو اپنی باتوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشدد سے کیا مراد ہے؟ بچوں کو جسمانی چوٹ پہنچانے اور جذباتی طور پر ہراساں کرنے کو تشدد کہتے ہیں۔ اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ اپنے والدین کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو ہمیں بلا جھجک اپنے والدین کو بتا دینا چاہیے۔ کیا اجنبی لوگوں کے لیے سے اکیلے ملنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4، تحفظ اطفال کے حوالے سے اپنے والدین کی باتیں غور سے سنیں اور جماعت کے ساتھیوں کو بتائیں۔ سوال نمبر 5، اسکول اور گھر میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں اپنے والدین سے بات چیت کریں۔ قواعد سیکھیں۔ رابطہ اور کوسین۔ رابطہ۔ علامت رابطہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کوئی قول، فہرست، مکالمہ، تعریف یا مثال لکھنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے، جیسے مجھے سبزیاں، مٹر، گاجر، پالک اور آلو پسند ہیں۔ کوسین۔ علامت کوسین یا خطوط وحیدانی میں عبارت کے لیے ایسے حصے میں لکھے جاتے ہیں جو جملے کے مترجمہ کے طور پر پچھلے جملے کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے موضوع کی زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے محمد قاسم جو میرے ہم جماعت تھے آج کل مشعل پبلشرز میں ایڈیٹر ہیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں۔ اکرم کو پیاس لگی ہے، مجھے کام کی فکر لگی ہے، وہ اچھی اردو بولتا ہے، بازار میں پیاز بک رہے ہیں۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، سبق درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کریں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 8، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اغوا کار۔ پولیس نے اغوا کار کو گرفتار کر لیا۔ حربہ۔ جھوٹ بولنا کسی کمزور کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ اطفال۔ اطفال قوم کے مستقبل ہوتے ہیں۔ تشدد۔ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ اجنبی۔ اجنبی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 10، ذرائع ابلاغ سے بچوں کے اغوا کے متعلق خبروں، ہدایات، اعلانات اور اشتہارات کا ایک ایک نمونہ حاصل کر کے جماعت کو اس کے بارے میں بتائیں۔ سوال نمبر 11، کل جماعتی گفتگو کریں کہ کیا کسی اجنبی یا رشتہ دار کی ظاہری شکل و صورت سے اس کے کردار کی شناخت ہو سکتی ہے؟ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دی گئی معلومات بھی طلباء کو سبق
پڑھنے سے قبل دیں، طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں، مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں، ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات سبق پڑھنے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء سے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔